السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ہدایت کیسے ملتی ہے۔ ہمیں سے اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ جب کوئی ایک شخص نمازی بن جاتا ہے، مطلب ایک گھر ہے سارا بے نمازی ہے، یا مطلب زیادہ دین کو فالو کرنے والے نہیں ہیں وہ لوگ، کوئی ایک بندہ اندر سے نمازی بن گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دے دی اور وہ ٹھیک ہو گیا، وہ سیدھی راہ پہ آ گیا، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ قریب ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندہ بن گیا۔ اب وہ بندہ چاہتا ہے کہ جیسے مجھے فوراً ہدایت مل گئی ہے، ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے گھر والوں کو، میرے آس پاس سب لوگوں کو ہدایت دے دے۔ اگر اس میں عاجزی نہیں ہے نا، تو وہ باقی سب کو گناہگار سمجھنے لگ جاتا ہے کہ بھئی میں نماز پڑھتا ہوں، میرے گھر والے کیوں نہیں پڑھ رہے، اور کبھی فکر کی وجہ سے بھی کہ بھئی ظاہری سی بات ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ورنہ اور نیک عمل کرنے چاہیے، نیک عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ اپنے گھر والوں کی فکر ہے، وہ انہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے، اس لیے وہ یہ دعا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کے گھر والے بھی نماز پڑھیں۔ لیکن زبردستی کوئی شخص کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، نہ نبی، نہ کوئی اور انسان، اور نہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کو، اپنے قریبی کو یا دور کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ الہادی ہیں، ہدایت صرف اور صرف اللہ دیتے ہیں۔ ہم ذریعہ بن سکتے ہیں، ہم کسی کو سیدھا رستہ دکھا سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ میں نے کسی سے کہا کہ نماز پڑھیں، اس نے اس ٹائم پہ تو پڑھ لی، لیکن اس کو پھر نماز و استقامت میں نہیں دے سکتی، اسے اللہ تعالیٰ ہی استقامت دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے سکتے ہیں۔ آج ہم کچھ پریکٹیکل سٹیپس دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسجد کے پاس کھڑے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی آج نماز پڑھ لے، نہیں پڑھتے، واللہ ہی نہیں پڑھتے، مطلب پورا نماز کا ٹائم گزر جائے گا، باہر کھڑے ہو کے اگر لڑکے ہیں تو سگریٹ پی لیں گے، کوئی فون چلا رہے، اس طرح کچھ بھی، تو وہ گزار دیں گے ٹائم، فری بھی بیٹھے تو وہ نہیں پڑھیں گے۔ بات ساری نا توفیق کی اور ہدایت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جس کو نماز کا کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تب پڑھ لوں گا، جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تب ہم بھی کر لیں گے، جب یہ ہوگا نا تب میں کر لوں گا، ابھی نہیں، ابھی میرے کپڑے نہ پاک ہے، ابھی یہ وہ نا، جو بھی اس نے کوئی لیم ایکسکیوزز بنانے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ تو وہ بناتے ہیں، اور وجہ کیا کہ دیتے ہیں کہ ابھی مجھے توفیق نہیں مل رہی، ابھی اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہیں دے رہے، تو اس لیے میں نماز نہیں پڑھ رہا۔ دیکھیے اگر سارا کریڈٹ مطلب اللہ تعالیٰ کو ہی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتے ہیں تو آف کورس، لیکن اگر کسی بندے کو ہدایت نہیں مل رہی تو پھر انسانوں سے پوچھ کیوں ہوگی قیامت کے دن؟ قیامت کے دن بھی اس طرح تو انسان کہہ دے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ آپ نے ہدایت نہیں تھی دی، اس لیے میں نے نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آج اس چیز کا کنسیپٹ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، وہ اسے رزق چاہیے، اسے پتا ہے کہ وہ فیملی میں اکیلا ہے، ایک باپ سمجھ لیں آپ، اس کی بیوی ہے، اس کے 3 بچے ہیں، اور اسے پتا ہے کہ اس نے کمانا ہے۔ وہ اب مطلب گھر سے نکلے ہی نہ اور کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جب رزق دے گا، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے دے گا، اور وہ اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا، تو اسے رزق ملے گا؟ اسے نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اس کے لیے کوشش نہیں کر رہا۔ تو ایفرٹس پٹ کرنی ہوتی ہے، جہاد کرنا ہوتا ہے، اپنے نفس سے لڑنا ہوتا ہے، اپنے گھر سے نکل کے محنت کرنی ہوتی ہے، تو پھر جا کے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور ہمیں رزق ملتا ہے۔ ایسے ہدایت لینے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا سٹیپ، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے ہدایت ملے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میں ویک ہوں، میں کمزور ہوں، جب تک تو مجھے ہدایت نہ دے میں یہ کام میں کرنا چاہوں بھی تو میں نہیں کر سکتی، تو مجھے ہدایت دے تو میں یہ نیکی کروں، میں سوچ رہی ہوں اس کو کرنے کا لیکن میں نہیں کر سکتی جب تک تو مجھے ہدایت نہ دے۔ فرسٹ سٹیپ ہے دعا، اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر دعا مانگے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے آپ سے یہ زندگی نہیں مانگی، آپ نے خود مجھے پیدا کیا، آپ نے چاہا کہ میں اس دنیا میں ایگزسٹ کروں تو آپ نے مجھے پیدا کیا، میں نے آپ سے نہیں تھی مانگی یہ زندگی اور آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ سے رزق نہیں تھا مانگا، آپ نے مجھے عطا کیا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ لیکن ہم تجھ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، جب تو ہمیں بغیر مانگے چیزیں دے سکتے تو یہ کیوں نہیں دے گا یا اللہ؟ بے شک تو دے گا، تو الوہاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے مانگے، یا ذی الجلال والاکرام، یا الہادی، اور جب ہدایت کا سوال کرنا ہو تو الہادی، اللہ تعالیٰ کے اس نام کا استعمال کریں، ہدایت دینے والا، اور اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سیکنڈ سٹیپ جہاد، اب اس کے لیے آپ نے کوشش بھی کرنی ہے، سیم ٹو سیم۔ اگر آپ رزق کا بھی سمجھ لیں تو پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور پھر آپ اٹھ کے ایفرٹس کریں، جہاد کرنا ہے، آپ نے لڑنا ہے اپنے نفس سے، نہیں بھی دل کر رہا تو آپ اٹھیں نماز کے لیے، اور کوئی بھی ایسی ایفرٹ ہے آپ جہاد کریں، اپنے نفس سے لڑیں۔ تھرڈ سٹیپ، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کریں، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ چیز ہے کہ جس سے ہماری زندگی کی ہر ایک مصیبت ٹل سکتی ہے۔ ایک مومن کی زندگی میں نا
بڑی سے بڑی ٹینشن آ جائے وہ یہ کہہ سکتا ہے میں نے تو ابھی بس دعا کرنی ہے توکل کے ساتھ تو قبول ہو جائے گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے مومن کی زندگی میں تو. لیکن ہمیں نا توکل ہے نہیں، تو اس لیے ہم پریشان ہو کے اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ساری آزمائشیں مجھ پر ہی آنی ہیں، یہ وہ. اللہ اکبر. پروفٹس پر آزمائشیں نہیں تھی آئی کیا؟ سب سے زیادہ آزمائشیں ان پر آئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بلیوڈ پرسنس کون ہیں؟ پروفٹس. سو اللہ تعالیٰ پر توکل کریں. اور چوتھا اور لاسٹ سٹیپ کیا ہے؟ انابہ، یو ٹرن جس کو کہتے ہیں. لائک آپ کو اپنی زندگی بدلنی ہوگی. یہ بھی پھر جہاد کے ساتھ ہی آ جاتی ہے یہ چیز کہ آپ کو سٹیپ لینے ہوں گے، آپ کو یو ٹرن لینا ہوگا. آپ گناہوں کی زندگی میں گئے ہوئے ہیں، آپ کو عہد کرنا ہوگا کہ نہیں مجھے لوٹنا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے نفس کو اپنی جان مارنی ہے، مجھے قربانیاں دینی ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب آنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دیں گے. تو گناہوں کی زندگی سے یو ٹرن لے کے نیکیوں کی کوشش کریں، اور پھر اس نیکی پر استقامت اور پھر اس کو آگے پھیلانے کے لیے دعویٰ کا کام اور اینڈ آل دیٹ تھنگس. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بھی دیں گے. نیکیوں کے بارے میں کچھ چیز سمجھ لیں کہ جب بھی آپ کوئی بھی نیکی کریں، کوئی بھی اچھا کام کریں، اس کا کریڈٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیں. کبھی بھی کریڈٹ خود نہ لیں. مطلب کوئی کہہ رہا ہے واو تم کتنا اچھا پڑھتی ہو، تمہارے بہت اچھے گریڈز آتے ہیں، ہاں بس میں تو اتنی بکس پڑھتی ہوں، میں تو یہاں سے بھی تیار کی تھی، یہاں سے بھی تیار کی تھی، ساری میری محنت ہے، تو بھائی میرے اتنے اچھے گریڈ کیسے نہ آتے؟ نہیں، کہیں ھذا من فضل ربہ، یہ میرے رب کا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. سے الحمدللہ اینڈ ھذا من فضل ربہ، یہ میرے رب کا فضل ہے. ان دو جملوں کو رٹ لیں آپ. مطلب اور جو بھی نیکی آپ کریں اس پر اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگے. کوئی بھی ایسی نیکی ہو نا جس کو ہم خوشی سے بتا رہے ہوتے ہیں، ہاں بھائی میں بڑی نمازی ہوں، ہاں بھائی میں روز اتنا قرآن پڑھتی ہوں، میں روز 2 پارے پڑھ لیتی ہوں، میں تو 1 گھنٹے میں یہ کام کر لیتی ہوں، میں تو وہ کر لیتی ہوں. آپ یقین جہاں پر بھی ہم کوئی نیکی لوگوں کو اس لیے بتاتے ہیں نا اپنے آپ کو بڑا اچھا دکھانے کے لیے یا اپنا کریڈٹ لینے کے لیے، لوگوں سے لوگوں کی خوشامد لینے کے لیے، ایک تو یہ بات کہ وہ عمل وہیں پر ضائع ہو گیا کہ مطلب آپ نے وہ چیز لوگوں کو دکھانے کے لیے کی تھی، تو بس پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل کا کوئی اجر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی عمل تب مقبول ہوتا ہے جب وہ خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے. ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کی نیکی چھپی رہے، چھپ کر نیکیاں کریں. اگر کبھی کوئی کرتے ہوئے دیکھ لینے کی یا پھر کبھی آپ بتا بھی رہے ہوں اپنی نیکی خود اپنے منہ سے، تو نیت صرف اور صرف یہ رکھیں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے دیکھ کر یہ بندہ بھی یہ نیکی کرے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور کوئی نیت نہ رکھے، ورنہ آپ کا وہ عمل ضائع ہو جائے گا. ہر عمل نیکیوں پر بیس کرتا ہے. ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی نے ایک کانٹا رستے سے ہٹا کے سائڈ پہ کر دیا تو اس کی مغفرت ہوگی، اور کسی نے چھوٹا سا گناہ کر دیا تو اس کو گناہ مل گیا. ساری بات نا، ساری گیم نیت کی ہے کہ آپ کی نیت کتنی خالص ہے. جب آپ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو اپنی نیت کو بہت زیادہ رینیو کرتے رہا کریں، اپنی نیت کو اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتے رہا کریں کہ نہیں میں یہ کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں. ایک صحابی وضو کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بازوؤں تک، اپنی بغلوں تک نا اپنے بازو دھو لیے. تو پیچھے دوسرے صحابی کھڑے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا حصہ ہم وضو کرتے ہوئے دھوتے ہیں نا اتنے پر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. اور حدیث کا آگے پارٹ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا نا میرے پیچھے آپ کھڑے ہیں تو میں کبھی بھی یہاں تک اپنے بازو نہ دھوتا، پھر میں اتنی دھوتا جتنے میں اکثر مطلب نا کم دھوتا، لائک میں اپنی نیکی آپ کو نہ شو کرواتا. سبحان اللہ. اور ہم دوسروں کو دیکھ کر نا صدقہ کام دینا تھا تو تھوڑا بڑھا دیں گے اور ایسے نوٹ واضح کر کے دکھیں گے دیکھو میں اتنے پیسے دے رہی ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت دے. تو اپنی نیکیوں کا کریڈٹ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیں. جب بھی آپ شو آف کرنے لگیں گے نا تو کچھ ٹائم بعد آپ کی وہ عادت چھوٹ جائے گی. تو ڈرا کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ ہدایت پر آ گئے تو اب آپ ساری زندگی ہدایت پر رہیں گے، نہیں. ہمیشہ اپنے موت کے آخری وقت تک ڈرتے رہا کریں کہ نہیں یا اللہ یہ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، تو کبھی مجھ سے ہدایت نہ چھیننا. ایک مومن کے لیے سب سے بڑا خزانہ یہ ہے کہ اسے موت تک ہدایت ملی رہے، یعنی کہ اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو. کتنے ہی لوگ ایسے ساری زندگی اچھے کام کر کے اور آخر پہ جا کے انکار کر دیتے ہیں، آخر پہ جا کے ایسے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. اور ہدایت پانے کے لیے ایک اور جو سٹیپ آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ گڈ کمپنی. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو گڈ کمپنی، اچھی کمپنی کے ساتھ رہیں، اپنے دوست اچھے رکھیں جو
جن میں خود بھی نا دین کی طرف بڑھنے کا ہو کہ مطلب وہ بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں سننا کرنا پسند کرتے ہو, جو ایسا نہیں کہ ذرا سی مطلب دین کی بات ہونے لگ جائے, بھائی بس بھی کرو, تم تو لیکچر ہی دیتی رہتی ہو, تم تو یہی کرتی رہتی ہو. تو کمپنی ایسی رکھیں جو آپ کو نیکیوں کی طرف مائل کرے, جسے دیکھ کر آپ کو اللہ کی یاد آئے, وہ آپ کا بہترین دوست ہے. اور جس کے سامنے آپ گناہ کرنے سے شرمائیں, وہ آپ کا بہترین دوست ہے. جس کے سامنے آپ خوشی سے گناہ کریں, بڑا پراؤڈ فیل کر کے, یا مطلب آپ کو ذرا سے بھی جھجک نہ ہو رہی ہو, کیونکہ آپ کو پتہ کہ وہ شخص بھی ہمیشہ کرتے رہتا ہے, اور نیکی کرتے ہوئے آپ کو شرم محسوس ہو, وہ آپ کا اچھا دوست نہیں ہے, اس سے دور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں, ہدایت پر استقامت دیں, اور ہم سب کے نیک اعمال قبول فرمائے, ہماری نیت کو خالص کر دے. جو کچھ بھی آپ لوگ سیکھیں آگے ضرور سکھایا کریں, اس صدقہ جاریہ. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیں سپورٹ کریں.